بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو ہمارے چینل اف سائنس ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، ہماری کائنات اپنے اندر بے شمار راز سموئے ہوئے ہے اور انسان ان رازوں کی تہہ تک پہنچنے کے لیے سائنس کا سہارا لیتے ہوئے دنیا کی ابتدا سے لے کر آج تک ان گنت رازوں کو کھوجنے اور جاننے میں مصروف عمل ہے، لیکن ان سب کے باوجود انسان ابھی تک چند گتھیاں ہی سلجھا پایا ہے۔ کائنات کے اس حیرت کدے میں ابھی ایسے بہت سے راز ہیں جو انسان کے لیے معمہ بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، دسمبر سن 1945 کی ایک صبح 5 امریکن بمبار ہوائی جہاز اپنی روٹین کی ٹریننگ کر رہے تھے۔ اس دن موسم بہت ہی سازگار اور کھلا تھا کہ اچانک ان کا زمینی رابطہ منقطع ہوا اور یہ 5 جنگی جہاز ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے یہ فضا میں کبھی تھے ہی نہیں۔ پھر ان کی تلاش میں امریکہ کا ایک اور طیارہ فضا میں اڑان بھرتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد اس کا رابطہ بھی منقطع ہو جاتا ہے اور یہ سرچنگ طیارہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ اس طرح برٹش ساؤتھ امریکن ایئر لائنز کے 3 جہاز اپنے تمام مسافروں سمیت غائب ہو گئے اور ان کا کوئی نشان تک نہ ملا۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے برمودا ٹرائنگل کی کہانی۔ ناظرین کرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ شکریہ۔ جی تو ناظرین، برمودا ٹرائنگل ایک ایسا مقام ہے جہاں بہت سے سمندری جہاز اور ہوائی جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ یہ جہاز کہاں جاتے ہیں، ملبہ کہاں ہوتا ہے اور جہاز کے مسافروں کے بارے میں کوئی معلومات اب تک نہیں مل سکی۔ برمودا ٹرائنگل کی پراسراریت اس وقت سے شروع ہوئی تھی جب اس پر مختلف آرٹیکل لکھے گئے۔ بحر اوقیانوس میں امریکہ برمودا ٹرائنگل، جسے ڈیولز ٹرائنگل، شیطانی آسیبی مثلث بھی کہا جاتا ہے، بحر اوقیانوس میں امریکہ کے ساحل سے کچھ فاصلے پر واقع علاقے کا نام ہے۔ اس علاقے کا ایک کونا برمودا میں، دوسرا پورٹو ریکو میں اور تیسرا فلوریڈا کے قریب ایک مقام پر واقع ہے۔ برمودا ٹرائنگل انہی 3 کونوں کے درمیانی علاقے کو کہا جاتا ہے۔ یہ 300 جزیروں پر مشتمل ہے جن میں اکثر جزائر غیر آباد ہیں۔ صرف 20 جزیروں پر آبادیاں ہیں۔ اس کا جو علاقہ پراسرار اور خطرناک مانا جاتا ہے اس کو برمودا مثلث یا برمودا تکون کہتے ہیں۔ اس علاقے سے گزرنے والے بحری جہاز، کشتیاں، بلکہ ہوائی جہاز بھی ٹھیک اس علاقے میں جا کر یکا یک غائب ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ چنانچہ ایک محتاط اندازے کے مطابق اب تک 1000 سے زیادہ بحری اور ہوائی جہاز اور 8000 سے زیادہ افراد کوئی سراغ یا نشان چھوڑے بغیر یہاں غائب ہو چکے ہیں۔ یہ ٹرائنگل دور حاضر کا شاید سب سے بڑا راز ہے۔ امریکہ اور یورپ بھر کے سائنسدان اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس راز کو جاننے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ اس علاقے میں حیرت انگیز واقعات رونما ہوتے ہیں جن کی کوئی بھی سائنسی یا عقلی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پہنچتے ہی ہوائی جہازوں کے کمپس کی سوئیاں تیزی سے گھومنے لگتی ہیں اور جائروسکوپ جہاز کے توازن اور سمت کو درست رکھنے والا آلہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ ریڈیائی پیغامات میں خلل آ جاتا ہے اور جہازوں کے پائلٹ ایک بالکل ہی انوکھے ماحول میں گھر جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کے جو آخری پیغامات کنٹرول روم میں سنائی دیتے ہیں وہ شدید ترین خوف اور گھبراہٹ پر مبنی ہوتے ہیں، جیسے یہاں مکمل اندھیرا ہے، گھپ اندھیرا، جہاز بے قابو ہو رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس کے بعد گہری خاموشی چھا جاتی ہے، ہمیشہ کی خاموشی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان حادثات کی زد میں آنے والا کبھی ایک فرد بھی زندہ نہیں بچا اور گم ہونے والے ہوائی جہازوں یا بحری جہازوں کی تلاش میں جو ٹیمیں ادھر گئیں وہ بھی کبھی لوٹ کر نہیں آئیں اور نہ ہی ان کا کوئی پتہ یا نشان مل سکا۔ البتہ چند جہاز جو اس فضا کی لپیٹ میں آ تو گئے لیکن 10-15 منٹ کے بعد انہیں رہائی مل گئی تو حیرت انگیز طور پر ان کی گھڑیاں پیچھے رہ گئی۔ غائب ہونے والے جہازوں کے کپتان نے آخری پیغامات میں اپنے سامنے چمکدار بادلوں اور سفید پانیوں کا ذکر تکرار کے ساتھ کیا ہے۔ سب سے حیرت انگیز اور پراسرار چیز اس علاقے میں اڑن تشتریوں کا وجود ہے جن کو ابھی تک ہزاروں افراد کھلی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ ڈیسک کی شکل کی یہ خلائی گاڑیاں برمودا کی فضاؤں میں عام اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان کی رفتار غیر معمولی حد تک تیز ہوتی ہے، ان میں سے کوئی آواز برآمد نہیں ہوتی اور ان کے رنگ کبھی سرخ اور کبھی نارنجی شیڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ یکا یک نمودار ہوتی
اور کوئی شور پیدا کیے بغیر یکایک سمندر میں غائب ہو جاتی ہے۔ بے شمار لوگوں نے دیکھا ہے کہ برمودا کے پانیوں میں سے ایک جہاز نکلتا ہے اور آواز پیدا کیے بغیر آسمان کی وسطوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یکایک ایک جہاز فضا میں نمودار ہوتا ہے اور سمندر میں اس طرح غوطہ لگا جاتا ہے کہ نہ پانی اڑتا ہے اور نہ ہی لہریں پیدا ہوتی ہیں اور نہ ہی کوئی شور سنائی دیتا ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سن 1947 سے سن 1970 تک 12,618 افراد نے شہادت دی ہے کہ انہوں نے برمودا کی فضاؤں میں پراسرار اڑن تشتریاں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ پراسرار برمودا ٹرائنگل کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا، لیکن خلائی ماہرین بھی خلا میں طویل عرصے سے ایسی ہی کسی چیز کو دیکھ کر حیران ہیں اور اب تک کسی نتیجے پر پہنچنے سے بھی قاصر ہیں۔ اگرچہ خلائی جہاز بحری جہازوں کی طرح یہاں مکمل طور پر ختم یا غائب نہیں ہو رہے، لیکن خلا میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں خلائی جہازوں کو بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ اس علاقے کو خلا کا برمودا مثلث یا ٹرائنگل کہا جاتا ہے، لیکن اسے سرکاری طور پر جنوبی بحر اوقیانوس کی بے ضابطگی کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں زمین کا مقناطیسی میدان کمزور ہے جو سورج کی شعاؤں کو زمین کے قریب آنے دیتا ہے۔ یہ بڑھتی ہوئی شمسی تابکاری زیادہ توانائی بخش اور کائناتی ذرات کا سبب بنتی ہے جو خلائی جہازوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بہت زیادہ چارج ہو تو بجلی کے آؤٹ لیٹ رک سکتا ہے۔ یہی چیز خلائی جہازوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ جاپانی سیٹلائٹ ہٹومی اس علاقے سے گزرنے کے دوران مشن کنٹرول سے رابطہ منقطع ہونے کے بعد واپس زمین پر گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ علاقہ جسے جنوبی بحر اوقیانوس کے غیر معمولی علاقے SAA کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اوپری جنوبی بحر اوقیانوس میں پایا جاتا ہے جو چلی سے زمبابوے تک پھیلا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس مقام پر زیادہ شدید شمسی تابکاری ہے۔ اس سے توانائی بخش ذرات کا ایک سلسلہ پیدا ہوتا ہے جو مواصلاتی مصنوعی سیاروں اور دیگر اہم آلات میں خلل ڈالتا ہے۔ لیکن اس خطے میں جغرافیائی مقناطیسی میدان کی نچلی طاقت بالآخر سیٹلائٹس کو توانائی بخش ذرات کے لیے زیادہ خطرے کی طرف لے جاتی ہے، اس مقام تک جہاں خلائی جہاز کو اس علاقے سے گزرتے ہوئے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہمارے نظام شمسی سے باہر دیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس علاقے سے دن میں 10 بار حیران کن طور پر گزرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اہم آلات کو کثرت سے پاور آف ہونا چاہیے۔ سائنسدانوں کو خدشہ ہے کہ یہ علاقہ بھی بڑھ رہا ہے اور اس طرح مستقبل بعید میں مسائل میں بھی اضافہ ہوگا۔ ٹرائنگل سے متعلق قصے، کہانیاں، واقعات، جادوئی کرشمہ اور شیطانی حرکات بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کو اسلام سے بھی جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ذرا ان قصے کہانیوں کو اسلام کی روح سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ سجین کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ اس میں جو اڑن تشتریاں دکھائی دیتی ہیں وہ دراصل فرشتے ہیں جو روحوں کو سجین کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی غلطی تو یہی ہے کہ سجین کو کوئی جگہ سمجھا جا رہا ہے، جبکہ یہ ایک کتاب کا نام ہے جس میں برے لوگوں کا اندراج ہوتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ: ہرگز نہیں، یقیناً فجار کا لکھنا سجین میں ہے۔ اور آپ کو کس نے معلوم کروایا کہ سجین کیا ہے؟ وہ تو ایک لکھی گئی کتاب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کو آدمی اصلی صورت میں نہیں دیکھ سکتا اور دوسری صورت میں پہچان نہیں سکتا۔ مذکورہ نظریے سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح کافروں نے اس ٹرائنگل سے بہت سارے قصے کہانیاں جوڑے ہیں، اسی طرح کم علم مسلمانوں نے بھی کچھ غلط باتیں اس کے ساتھ منسوب کر دی ہیں۔ اس خیال کو ڈاکٹر ریمنڈ موڈی نے اپنی کتاب موت کے بعد زندگی میں اجاگر کیا ہے۔ ڈاکٹر موڈی نے اس کتاب میں کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں معلومات دی ہیں جنہیں کلینکلی ڈیڈ قرار دیا گیا، لیکن کسی وجہ سے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ موڈی کی بات سراسر غلط اور اسلامی عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ انسان جب مر جاتا ہے تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اس مرنے والے کے درمیان اور دنیا والوں کے درمیان آڑ اور پردہ ہے۔ تیسرا نظریہ دجال کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ برمودا ٹرائنگل دجال کا مسکن ہے۔ یہاں کے اڑن تشتری دجال کے شیطان ہیں جنہیں بھیج کر دجال دنیا کی خبریں معلوم کرتا ہے۔ اس نظریے کی بنیاد اس پر قائم ہے کہ برمودا تکونا پانی کا حصہ ہے اور دجال کا تخت بھی پانی پر ہے۔ یہ نظریہ سب سے پہلے مصری مسلمان محقق محمد عیسیٰ داؤد نے پیش کیا۔ یہ نظریہ بھی کئی وجوہات کی بنا پر ناقابل اعتبار ہے۔ پہلا،
कुरान और हदीस की रोशनी में बरमूदा तिकोना दज्जाल का मस्कन है, ऐसा कोई वाज़ेह और सरीह सबूत नहीं है, बल्कि सही हदीस की रोशनी में इस कदर वजाहत है कि दज्जाल का खरूज मशरिक से और शहर अस्बहान से यहूदी नामी कबीले से होगा, जो कि ईरानी मुमालिक है। नंबर 2, किसी हदीस में दज्जाल का तख्त पानी पर है मज़कूर नहीं है, अलबत्ता इबलीस का तख्त पानी पर है, ये बात हदीस में आई है। दज्जाल और इबलीस में बहुत फर्क है। सबसे बड़ा फर्क दज्जाल इंसान में से है और इबलीस जिन में से। नंबर 3, उड़न तश्तरी को शैतान करार देना महज इख्तरा है। न जाने फिजा की किस चीज को उड़न तश्तरी का नाम दिया जाता है और वो शैतान है, इस बात का क्या सबूत है? और फिर ये बात कहना सरासर गलत है कि ये दज्जाल के कारिंदे हैं जो उसे पूरी दुनिया से मरबूत किए हुए हैं, क्योंकि कुरान हदीस में इसकी भी वजाहत नहीं है कि दज्जाल को उसके खुरूज से पहले ही दुनिया की खबरें मिल रही हैं। तो नाजरीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? अपनी राय हमें कमेंट्स की सूरत में देना मत भूलिएगा। आपसे फिर मिलेंगे किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह निगहबान।